سارا مدینہ جن کے خریدے گئے کنویں سے پانی پیتا تھا وہ خود 40 دن پیاسے رہ کر شہادت فرما گئے۔ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ایک کی وفات پا جانے کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح ہوا۔ یہ بہت بڑی سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ ایک نبی کی دو صاحبزادیاں کو نکاح ان کے ساتھ ہوا، ایک کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفات کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے حد حیادار، سخی اور قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ہر رات قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کے لیے رفیق ہوتا ہے، ورفیقی من الرفیق یعنی فی الجنت عثمان، جنت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر بے تحاشا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور غزوہ تبوک میں آپ نے جتنا مال دیا آج کے حساب سے 3.5 ارب اس کی مالیت بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے ایک کنواں خرید کر بیر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے کیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کے خون کے جو قطرے تھے وہ قرآن مجید کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر گرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اقتدار و دولت کے باوجود انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور عاجزی اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا، سخاوت و صبر آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔